کرو کہ اللہ اپنی جگہ یہاں پر پہنچاؤ. اور مجھے جو امپورٹنٹ بات کرنا ہے، آج کل جو حالات ہے میرے پیارو، اتنی بات ضرور ہے، اللہ کی قسم اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا یہ انڈیا، ہمارا بھارت، ہمارا یہ ہندوستان، اللہ کی قسم بہت پیاری زمین ہے. سبحان اللہ بولو. بہت پیاری زمین ہے، بولو سبحان اللہ. یہ وفا کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ. یہ عظمت کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ. یہ اولیاء کرام کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ. یہ نبیوں کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ. نبیوں کا آنا بھی ہندوستان میں، صحابہ کا آنا بھی ہندوستان میں، تابعین کا آنا بھی ہندوستان میں، تبع تابعین کا آنا بھی ہندوستان میں، اولیاء کرام کا آنا بھی ہندوستان میں. اللہ کی قسم یہ ہندوستان، یہ بھارت، ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم ہندوستان سے محبت ہے. ہندوستان مہان ہے. اللہ کی قسم بہت شان والا یہ ہندوستان ہے. ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان. لیکن آج کل جو حالات میں ہم ہچکولے کھا رہے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے. گزشتہ کل پورا انڈیا بند ہونے کا اعلان ہوا. میرے پیارو، کیا کرنا ہم کو اس میں؟ کیا کرنا؟ اصل معاملہ یہ ہے جو کرنا ہے نا وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ جب حالات آئے بھائی، ہمارے اوپر حالات آئے، کیا کرنا وہ کام کرو. سب پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا. وہ کام کرو جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دنیا کی کوئی بھی پارٹی ہوگی نا، ہم کو کہیں گے یہ کام کرنا، وہ کہے گا یہ کام کرنا، وہ کہے گا یہ کام کرنا، وہ کہے گا یہ کام کرنا. میں ایک مولانا آدمی یہ کہوں گا ٹھیک ہے بھائی، یہ پارٹی والے کا اپنا ایک فیصلہ ہے، ان کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ سارے وہ ہیں جو زمین والے ہیں. زمین والے کے فیصلے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے مدینے والے آقا کا فیصلہ آگے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو وطن سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہیں گے. اس وطن کو اگر اور اچھا بنانا ہے، اس میں انقلاب لانا ہے، پریورتن لانا ہے، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں لانا ہے. اور میرے دوستو، جو غلط رول ریگولیشن ہے اسے ختم کر کے صحیح رول اور ریگولیشن لانا ہے. تو اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. آج ابھی کریں گے انشاءاللہ. میں 4 باتیں کہوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن سنو سنو سنو. ابھی 4 باتیں تھوڑی، ایک بات کو اگر 1 گھنٹہ لگا تو 4 گھنٹے تو ایسے ہو جائیں گے. 4 باتیں کہوں گا، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ پورے سارے میرے یہ بھائی بہن بیٹیاں اور سارے میرے دوست احباب علماء اگر یہ 4 باتوں پر آ گئے نا، میں یہاں سینہ ٹھوک کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ہندوستان کے حالات کو پھر اچھا کر دے گا. بولو سبحان اللہ. ارے بولو، ہمارے ہندوستان میں انقلاب پیدا ہوگا، ہمارے ہندوستان میں پریورتن ہوگا، اور ہمارے ہندوستان کے سارے رہنے والے، سارے دیش واسی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے. ہمارے اندر کوئی افراتفری نہیں ہوگی، ہمارے اندر کوئی نفرت نہیں ہوگی، ہمارے اندر کوئی اپنا اور غیر نہیں ہوگا. ہم سب ایک ہوں گے اور ایک آواز سے کہیں گے ہندوستان. لیکن اس کے لیے 4 کام کرنے پڑیں گے. کون کون تیاری کریں گے؟ سب کریں گے. سب سے پہلا کام شروع کریں، یعنی شروع کروں. سب سے پہلا کام پوری زمین میں سکون، اطمینان، کول، آرامی آرام. پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ او اللہ. کہ کوئی مشکل نہیں. اس سچ بتاؤ نا، آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہمارا اللہ اس کا محتاج ہے؟ میری بولو نا، کیا ہمارا اللہ اس کا محتاج ہے؟ ارے میرے دوستو، کبھی قانون آ گیا بھائی، کبھی قانون آ گیا نوٹ بندی کا، کیا اللہ نوٹ بندی کا محتاج ہے؟
کبھی قانون آیا GST کا، کیا اللہ GST کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی رول کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی ریگولیشن کا محتاج ہے؟ اللہ کسی انسان کا محتاج ہے؟ اللہ کسی جنات کا محتاج ہے؟ اللہ کسی فرشتے کا محتاج ہے؟ وہ اللہ اللہ ہے. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اللہ کی طاقت کے آگے بولو کوئی طاقت نہیں، اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار نہیں. اللہ کسی کا محتاج ہے. تو سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا شروع کرو. یقین بناؤ کرنے دھرنے والا اللہ. اور ڈرے تو کس سے ڈرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو ڈرے تو کس سے ڈرنے کا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ چلے ساتھ میں بولو نا، اللہ سب کچھ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ سورہ یاسین بولو. سورہ اس کی آخری آیت نہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری نہیں سیکنڈ لاسٹ آیت پر آؤ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرا بندہ تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ کیا سمجھا؟ ارے اللہ فرماتے مجھے کچھ بھی کرنا ہو صرف کن، بولو صرف ہے کن فیکن، وہ چیز ہو جائے گی. ارے بولو وہ چیز ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ بولو ساتھ میں بولو نا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ سورہ سب پڑھیں گے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا انما اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ اور میری قدرت اور میری طاقت اور میرا اقتدار، اللہ فرماتے میں نے کہہ دیا کن ہو جا، ہو گیا. بھائی اللہ کے فیصلے میں دیر لگتی، اس لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے بالکل پورا یقین بناؤ نا بھائی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا. دیکھو سنا تو پھٹافٹ ہاں بولنا، تو میں پھٹافٹ آگے بڑھوں. ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ. یہ پیچھے والے کا کو نہیں بول، ایک تو ویسے بھی غلط، یہ دیر سے کا کو ہے اور پھر بول بھی نہیں رہے. بولو نا کون پیغمبر؟ حضرت. اچھا پورا مجمع ساتھ میں بولا، اتنے پیارے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ. بولو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے پیارے نبی. یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ کتنا مزہ آتا ہوگا. کس سے بات کرتے تھے؟ ہم کسی بڑے سے بات کریں تو کتنا اچھا لگتا ہے. ہاں بولے گا وہ بہت بڑے مولانا ہے نا اپنے سورت کے مولانا، آج اس سے فون پہ بات ہو گئی. کوئی کہے گا بہت بڑے کمشنر سے میری بات ہوئی فون پر، اور کوئی کہے گا ارے کوئی بات نہیں، تم لوگ سب آرام سے رہو. یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو سب سے بڑا آدمی ہے اس سے میری بات ہو گئی تو میرے دوستوں پولیس ڈپارٹمنٹ والے سے بات ہو گئی تو میں خوش ہو گیا، کمشنر سے بات ہو گئی تو میں خوش ہو گیا، بڑے مولانا سے بات ہو گئی تو میں خوش ہو گیا. حضرت موسیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کیونکہ انسان سے نہیں، سارے انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ سے باتیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اچھا اگر آپ کسی مولانا سے بات کریں گے تو موبائل پر بات کریں گے، کسی کمشنر سے بات کریں گے تو فیس ٹو فیس بات کریں گے، اگر کسی ڈپارٹمنٹ والے سے بات کرو گے تو آپ آمنے سامنے بات کرو گے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر موسیٰ سے میں بات کرتا تو ایسے بات کرتا، آمنے سامنے نہیں، ایسے بات کرتا جیسا کوئی کسی کے کان میں پیار سے چپ کے بات کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن میں لکھا پوری بات ہے. کس میں لکھا؟ پارہ نمبر 16، ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان تو دیکھے، بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کی شان تو دیکھے، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا اخلاص والا موسیٰ، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا نبی اور رسول موسیٰ، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہم نے ان کو پہاڑ پر بلایا اور ہم ان سے بات کرنے لگے جیسے کوئی کان میں چپ کے
باتیں کرتا ہوں. اللہ فرماتے میں بھی موسیٰ سے ایسے ہی باتیں کرنے والا. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے آج کے حالات میں سننا بہت کام کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں, بولو اپنے گھر میں آرام کر رہے. اب دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی, لیکن دروازے پر جو کھٹکھٹانے کا انداز تھا نا, اس سے پتہ چلا کہ بہت بڑا مجمع آیا ہے. یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں, یہ جو اس وقت ہمارے سامنے مجمع بیٹھا نا, یہ مجمع کچھ نہیں, بہت بڑا مجمع آیا اور دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئی, اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے. کیا ہوا بھائی؟ پوری جنتا آ گئی, ساری پبلک آ گئی, کیا ہوا کیا؟ تو سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کیا؟ کہا آسمانوں سے پانی نہیں آ رہا. سب لوگوں نے کہا آسمانوں سے پانی نہیں آ رہا, اور ہمارے جانور مر گئے, بچے بلبلاتے, ہمارے گھر میں کھانا نہیں, ہمارے برتن میں پانی نہیں, ہمارے کھانے کے واسطے پانی نہیں, ہمارے دھونے کے واسطے پانی نہیں, ہمارے غسل کے واسطے پانی نہیں, ہم ہر جگہ پانی 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 تلاش کر رہے ہیں, آپ گھر میں اور آپ کو پتہ نہیں کہ پانی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حالات بہت خراب ہے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی پھر بیٹھے کیوں ہو؟ جاؤ پہاڑ پہ جاؤ. کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ سے. آواز سے بولو نا, کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ سے کہو نا پانی دے. بولو اللہ سے کہو نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویٹ اینڈ واچ. سمجھتے ہو؟ تھوڑا رکو. یوں گیا اور یوں پہاڑ پہ بات کیا. حضرت موسیٰ تھوڑی دیر میں پہاڑ پہ گئے اور کہنے لگے اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں آیا؟ اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں آیا؟ اللہ تجھے معلوم ہے پانی نہیں نا اللہ, اس لیے ساری جنتا نے مجھے بھیجا, ساری پبلک نے مجھے بھیجا ہے, میں آیا ہوں اللہ پانی دے دے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ پانی مانگتے ہو, بس پہاڑ سے نیچے اترو گے آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے گا. بھائی وہ نبی تھے نا, اللہ کے نبی تھے, اترو نا, پہاڑ سے اترو, اترنے میں دیر ہوگی مگر میرے آسمانوں سے پانی لانے میں دیر, کیونکہ آسمان سے پانی کون لاتا ہے؟ تو پھر ہم لوگ کیوں ہوشیاری کرتے؟ ہم لوگوں کی عادت ہے یہ کام میں کروں گا, ارے ارے اس کو تو توڑ ڈالو, اس کو پھوڑ ڈالو. ارے ہماری زبان کتنی خراب معلوم, اس کو ٹپکا ڈالو. میں کبھی کہتا جب اتنی طاقت ہے تو آسمان سے پانی تو اتارا. اور نہیں ہوئے تو میں نے کہا جب اترتا ہے تو اس کو روک. دونوں کام ہم سے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے. بولو اللہ نے فرمایا یہ سبحان اللہ بولنا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر آسمانوں سے میں پانی برسا دوں, اللہ فرماتے میری قسم کوئی طاقت نہیں جو مجھے روک سکے. اور اللہ فرماتے اگر میں پانی روک دوں کوئی طاقت نہیں جو آسمان سے ایک قطرہ بھی اتار سکے. تو لانے والا بھی کون ہے؟ بولو اللہ. اور لے جانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اترو نا, پہاڑ سے اترو, ابھی پانی برسے گا. میرے پیاروں پانی آیا, ساری جنتا خوش ہو گئی. اتنا پانی کہ ہمارے اون میں بھی اگر ایسا پانی آئے نا پانی کے موسم میں تو ہمیں بڑا اچھا لگے. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 رات آسمان سے پانی, آسمان سے پانی, آسمان سے پانی. کتنے دن تک؟ ساری جنتا خوش ہو گئی کہ چلو ہم نے پانی مانگا. حضرت موسیٰ گئے اور پانی آ گیا. چلو 3 دن کے بعد 1-2 دن اور گئے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں, بولو اپنے گھر میں, پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا اور ایسا لگا 1-2 آدمی نہیں ہے, بہت بڑی جنتا باہر جمع ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا. سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا پوری جنتا کو, کیا ہوا میرے دروازے پر کیا؟ سب نے کہا پانی. بولو کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پانی ابھی تو مانگ کے آیا اور 3 دن اور 3 رات پانی برسا, تم کو شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کیا بتاوے, پانی آیا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا پانی آیا, مگر معلوم نہیں ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچا, ہمارے باغوں میں پانی نہیں پہنچا,
ہمارے یہاں جو تالاب ہے اس میں پانی نہیں آیا, ہمارے نہر میں پانی نہیں آیا, ہمارے گھروں کے باہر سے بڑے بڑے جو کھڈے کھود کے رکھتے اس میں پانی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے, تمہارے کھیتوں میں پانی نہیں, اگر پانی آتا تو اناج اگتا نا, اناج اگنے کا پروگرام شروع ہوتا. ارے باغوں میں پانی آتا تو پھل اور پھول آنے کی امید ہوتی. ارے ہمارے گھر کے تالاب میں پانی ہوتا, ہمارے گھر کے کھڈوں میں پانی ہوتا, ہمارے یہاں کی نہروں میں پانی ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑا تعجب کی بات ہے, 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا اور تم کہتے ہو کھیتوں میں پانی نہیں آیا, باغوں میں نہیں آیا, نالے میں نہیں آیا, تالاب میں نہیں آیا, نہروں میں نہیں آیا, کھڈوں میں نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میں آ کر دیکھتا ہوں. آ کر دیکھا تو صحیح میں بولو کھیتوں میں پانی, باغوں میں پانی, نہروں میں پانی, تالابوں میں پانی, گھر کے کھڈوں میں پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پھر جاتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ او پہاڑ پر. کس سے بات کرنے کے لیے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پہاڑ پر گئے نا تو اللہ نے پوچھا کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تم کو تو معلوم ہے میں کیوں آیا. پانی آیا لیکن وہ پانی برابر جو جگہ پہ جانا چاہیے وہ جگہ پہ. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا مانگا تھا مجھ سے تم نے؟ کیا مانگا تھا؟ پانی. میں نے تو پانی دے دیا. تم نے یہ کہا تھا کہ کھیتوں میں بھی آنا چاہیے؟ تم نے یہ کب کہا تھا کہ باغوں میں آنا چاہیے؟ تم نے یہ کب کہا تھا کہ نہروں میں اور تالابوں میں اور گھڈوں میں آنا چاہیے؟ تم نے کہا تھا پانی. میں نے 3 دن اور 3 رات پانی دیا. حضرت موسیٰ فخر موسیٰ ساجدہ, حضرت موسیٰ سجدے پہ گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ غلطی ہو گئی. بولو اللہ غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی. اللہ مجھے سب کہنا چاہیے تھا ڈیٹیل میں لیکن میں نے کہا نہیں. لیکن اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سر اٹھاؤ. سجدے میں تھے نا, اللہ نے فرمایا ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اٹھائے. اللہ اب کیا کرنا؟ واپس جاؤ, پانی آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اب نہیں آئے گا. اب اپنی قوم کے 70,000 کو جمع کرو. کتنے؟ ساتھ میں بولو نا 70,000. 70,000 گجراتی میں بولتے. 70,000 کو جمع کرو اور سب جوانوں کو جمع کرو, بڑے بڑے مضبوط ہٹے کٹوں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ جنگلوں میں جائے اور لکڑے کاٹ کاٹ کے لائے, لکڑے لے کر آئے, لکڑے لے کر آئے اور یہاں پہ یہ لکڑے جمع کرنا شروع کرو, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, اس طریقے سے لکڑے کا انبار لگا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنے دن یہ کام کرنا؟ کہا 3 دن اور 3 رات یہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہم نے بھی پانی کتنے دن برسایا تھا, تو اب تمہیں بھی کتنے دن کام کرنا ہے؟ 3 دن 3 رات. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے باہر سے نیچے آئے سب لوگ جمع ہو گئے, پوری جنتا جمع ہو گئی کہ پانی تو آیا نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ کی قسم اب آئے گا بھی نہیں, اب آئے گا بھی نہیں. ابھی تو چلو جنگل میں صرف اللہ نے اتنا فرمایا کہ نماز کا ٹائم ملے گا, کھانے پینے کا ٹائم ملے گا, باقی 24 گھنٹہ ہم کو ایک ہی کام کرنا ہے, جنگل میں جانا ہے, لکڑے لانا ہے, جنگل میں جانا ہے, لکڑے لانا. تو سب نے کہا لیکن لکڑے لا کر کرنا کیا کیا وہ مجھے بھی نہیں معلوم کیا کرنا, لیکن چلو اب 70,000 جو ڈیوٹی پر لگے, ارے اور دور دور جنگلوں میں جاوے, بڑے بڑے لکڑے کاٹ کے لاوے اور پھر لا کر رکھے, ارے اس کے اوپر رکھے, پھر اس کے اوپر رکھے, پھر اس کے اوپر رکھے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن 3 رات ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک لکڑوں کا پہاڑ تیار ہو گیا. ارے بولو لکڑوں کا پہاڑ تیار ہو گیا. اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سب میں آگ لگا دو, سب لکڑوں میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت محنت سے لائے, بہت محنت. اللہ نے فرمایا میرا یہ لکڑا بھی تو میں نے پیدا کیا, تم کو بھی میں نے پیدا کیا, میرا آنر ہے, آگ لگا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میری قوم تمہیں سمجھ میں آوے کہ یہ نہ آوے, لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے لکڑوں میں آگ لگا دو. جیسا آگ لگی اور آگ کے شعلے یوں اوپر اٹھنے لگے, بھڑکنے لگے. اللہ کی آواز نہیں, میرے پیغمبر موسیٰ سب 70,000 کو بولو وہ آگ میں دیکھو, صرف آگ میں دیکھو. اب سب نے دیکھنا شروع کیا. اب دیکھنا کیا تھا کہ سب نے بولنا شروع کیا. کوئی کیا کہتا آگ کے اندر میرے کو میرا کھیت نظر آیا اور میرے کھیت میں اناج پک گیا. ارے بولو میرے کھیت میں اناج ہے. اور دوسرا کہتا میرا کھیت تو کتنا دور تھا یہاں سے لیکن اس میں بھی سارا اناج آ گیا. ارے گیہوں بونے والا کہتا گیہوں آ گیا, جو بونے والا کہتا جو آ گیا, چاول بونے والا کہتا چاول آ گیا. اور کوئی کہنے لگا میرا تو کتنا بڑا باغ تھا اس میں پھل بھی آ گئے, فروٹ بھی آ گئے.
گے. اور کوئی کہتا ہے ادھر مت دیکھ, میرا گھر دیکھ, میرے گھر کے باہر جو نہر تھی نا اس میں پانی بھر گیا. اور دوسرا کہتا تالاب میں پانی بھر گیا, وہ کہتا گھٹوں میں پانی بھر گیا, ارے وہ کہتا میرے گھر کے پاس پانی بھر گیا. ایک دوسرے کو کہتے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہمارے سب کے کھیتوں میں اناج, ہم سب کے باغوں میں پھل اور فروٹ, ساری نہروں میں پانی, تالابوں میں پانی, گھٹوں میں پانی. سب نے حضرت موسیٰ کو کہا ہم کو تو اندر ایسا ہی دکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرے؟ اللہ نے کہا آگ بجھا دو اور سب کو کہو جو دیکھا وہ ہم نے پورا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ بجھی, سب اپنے گھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ بیوی تو باہر ہی کھڑی ہے. کہا تو کیوں باہر کھڑی ہے؟ تو اپنے تالاب میں پانی آ گیا. وہ کہتی اپنے گھٹوں میں پانی آ گیا. وہ کھیت کے مزدور کہتے مالک آ جاؤ, اپنے کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کھیت میں اناج اگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. وہ باغ والے کہتے, مالی لوگ کہتے باغ والے کو, او ہمارے باغ کے آقا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, پھل اور فروٹ تیار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ بھی دیکھنے میں واہ 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 کیا ہو گیا. حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے بولو؟ پھر پہاڑ پر کہا اللہ کیا ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا جو نہیں سمجھ میں آیا وہی تو سمجھانا ہے. آج تک سننا میرے اون والوں سننا, اللہ فرماتے جو نہیں سمجھے نا وہی سمجھانا ہے. آج تک تم نے یہ سمجھا تھا کہ پانی آتا ہے, آج تک تم نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان سے پانی آتا ہے تو ہمارے کھیتوں میں اناج پکتا ہے, آسمان سے پانی آتا ہے تو ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ آتے ہیں, آسمان سے پانی آتا ہے تو نہروں میں پانی آتا ہے, آسمان سے پانی آتا ہے تو تالابوں میں پانی آتا ہے, آسمان سے آتا ہے تو گھٹوں میں پانی آتا. اللہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں, تمہاری سوچ پانی پر رکتی ہے. میں وہ اللہ ہوں جو پانی بھیجتا ہوں برباد کر دیتا ہوں, آگ بھیجتا ہوں اور آباد کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری سوچ پانی پہ رک جاتی ہے کہ پانی آبادی ہی لاتی ہے, پانی آبادی کو لاتا ہے اور آگ بربادی کو لاتی ہے. اللہ فرماتے تمہاری سوچ ہے میں اللہ ہوں, میں معبود ہوں, میں آگ کا بھی محتاج نہیں, پانی کا بھی محتاج نہیں. جس پانی کو تم نے سمجھا تھا آباد کرے گا, ہم نے اس کو برباد کا ذریعہ بنایا. جو آگ کو تم نے سمجھا تھا کہ برباد کر کے راکھ کر دے گی, اسی میں ہم نے تمہارے باغوں کو گلے گلزار بنا دیا. بولو سبحان اللہ. بولو نا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ابھی آپ کو سمجھ میں آیا؟ وہ آپ کے پیچھے جو مولانا بیٹھے ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا. اے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا, آج کے حالات میں ہم کیا سمجھ رہے, کیا کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے سمجھا تھا کہ پانی کا استعمال کرو آبادی آئے گی, آگ کا استعمال کرو بربادی آئے گی. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, جو آگ کو تم بربادی بتاتے ہو ہم آبادی بنائیں گے, جو پانی کو تم آبادی بتاتے ہو ہم اس کو برباد کریں گے. اس لیے آج بھی وہ اللہ کہتا ہے کہ تم اس پارٹی کا حکم مانو گے, اس پارٹی کا حکم مانو گے, تمہاری مرضی میں جو آئے گا وہ کرو گے, تمہارا پولیٹکس جو کہے گا وہ کرو گے. اللہ کہتے ہیں بربادی ہے, میرے محمد جو کہتے ہیں وہ کر لو تو آبادی ہی آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ٹریک غلط پکڑا ہے. ابھی کتنے لوگوں نے کل وہ دھرنا ورنا کیا بیٹھے, میرا دل ہوتا تھا, کیا نہیں میں نے, لیکن میرا دل ہوتا تھا کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھوں میرا پیارا بھائی فجر پڑھا؟ تو 8 بجے سے بیٹھ گیا دھرنے کے لیے, رات کو معلوم نہیں کب تک بیٹھے گا, لیکن میرا دل ہوا پوچھنے کو بھائی فجر پڑھا؟ اگر فجر پڑھا ہے نا تو وہ اللہ ہے جو آٹومیٹیکلی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اور اگر فجر نہیں پڑھا, اپنے راستے پر چلو گے, اس پارٹی کا قانون مانو گے, اس پارٹی کا قانون مانو گے, ان کے کہنے پر آگے بڑھو گے, ان کے کہنے پر آگے بڑھو گے, بربادی ہے, اللہ کی قسم بربادی ہے. اور مصطفیٰ کا دامن تھام لے, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر آبادی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ پہلا کام کس سے ڈرنے کا؟ بڑا کون ہے؟ ایک مرتبہ سب پڑھ لو نا, پھول ہی پھول برسیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھو گے نا ہمارے ساتھ میں؟ بولو نا, سب بچے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو نا. یہ تو یاد ہے نا, یہ کائے کو نہیں, صرف بچوں نے ذمہ داری لے کے بیٹھی.
پڑھو نا, اسی صورت میں اللہ کی رحمت آتی ہے. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل, اے میرے نبی اعلان کر دو, هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ, ہم سب کا اللہ ایک. بولو ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد, وہ اللہ کسی کا محتاج, وہ اللہ کسی کو سہارے کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ جنا نہ جنا گیا, نہ اللہ کسی کا باپ بنا, نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا, نہ اللہ کسی کی ماتا بنا, نہ اللہ کسی کا پیتا بنا. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا, ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی قسم, اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. بولو نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ. نہیں, آپ کی آواز نہیں آئی, میں پہلے پوائنٹ پر آ رہا ہوں. بولو نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا, ہم سب کو روزی دینے والا, ہم سب کو حالات سے نکال کر انقلاب پیدا کرنے والا, زندگیوں میں پریورتن لانے والا, ہدایت کے فیصلے کرنے والا, رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا. چلو میرے فوکس لگے, کیونکہ سب کو معلوم ہے فوکس نہیں لگتے نا تو قاری صاحب کی صورت بھی نظر نہیں آتی. کیونکہ اندھیرا آتا ہے تو رات آتی ہے, تو اندھیرا آتا ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ دن لاوے, دن آتا ہے تو اجالا آتا ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ رات لاوے. ارے بھائی میرے کو بولو نا, ان میں کوئی کروڑ پتی ابجو پتی, اللہ تمہارے مال میں برکت دے بھائی, لیکن میرے کو اتنا بتاؤ کہ صبح 9 بجے بیٹھ کے بولے نہیں میرے کو دن کا 9 بجے سے نہیں چاہیے, مجھے رات چاہیے. میرے کو بولے قاری صاحب میرے کو رات چاہیے, 2 کھوکے دوں گا. کتنا؟ میں کہوں گا جا, میرے پاس ہے نہیں, لیکن سن 20 کھوکے دوں گا. تو کر لے نا, دن کو رات کر لے, رات کو دن کر لے, کوئی کر سکتا. اسی لیے اللہ سب مذہب والوں کو, ہم سب پورے ہندوستان کو, بلکہ پوری دنیا کو اللہ کہتے ہیں کائے کو بھٹکتا ہے, کیوں ادھر ادھر بھٹکتا ہے. دن کا اجالا دیکھ لے, خدا کی قدرت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. ارے رات کا اندھیرا دیکھ لے, اللہ کے نور کی چاندنی نظر آئے گی. بولو سر, رات کو دن میں اور دن کو رات میں کوئی بدل لے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھو نا, باقی علماء تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے اون والوں ساتھ میں بولو, اللہ فرماتے دن کا پیدا کرنے والا کون ہے, رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے. اللہ فرماتے میری بڑی بڑی 2 نشانیوں سے عبرت لینے والا, بولو کون؟ ہم. بولو کون؟ رات جائے دن آئے, دن جائے رات آئے, کوئی اس کو ٹکرا نہیں سکتا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ تو چلو پہلی بات, میرے کو کتنی بات بولنے کی تھی؟ پہلی بات میں اتنی دیر ہو گئی, ابھی تو پہلی بات پوری بھی نہیں ہوئی. ایک ہی بات بول کے جاؤں, یہ چاروں بات پوری کرنا ہے. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 4 باتیں ہزاروں دھرنے سے بہتر ہوگی. بولو سبحان اللہ. ہزاروں پردرشن سے بہتر ہوگی. بولو سبحان اللہ. ہزاروں چیخنے چلانے سے بہتر ہوگی. بولو سبحان اللہ. ہزاروں پیٹ پہ پتھر باندھنے سے بہتر ہوگی. بولو سبحان اللہ. لیکن کریں گے آج یہ 4 کام ہونے والے کریں گے. بولو انشاءاللہ کریں گے. بولو جان دے سکتا مگر یہ 4 کام کریں گے. بولو انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام کس سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈریں گے. بولو ڈریں گے. میں آج ہونے والے اتنی اچھی خوشخبری سناتا ہوں, اتنی اچھی کسی نے سنایا نہیں ہوگا آپ کو. جو اللہ سے ڈرتا نا, اللہ کہتا ہے میرا بندہ فکر مت کر, 2 انعام دوں گا. کتنے انعام؟ کون دے گا؟ آواز نہیں آ رہی, کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا تو چھوٹا انعام دے گا. وہ کیسا ہے؟
बड़ा, तो उसका इनाम भी है भाई। उनका कोई बड़ा करोड़पति मेरे को बोले कारी अहमद अली बहुत अच्छा बयान किया, मैं इनाम दूंगा, तो मेरे को 50 रुपये देगा? भाई करोड़पति है ना, तो कम से कम एक यहाँ किसी ने आज तक मेरे को 1 लाख नहीं दिया। हाँ 1 लाख जरूर दिया। आज ही हसन चचा ने मेरे को लाख दिया, 9:30 का टाइम दिया, 10:30 बजे बिठाया। ये लाख नहीं तो क्या है, इसलिए यहाँ लाख की तो उम्मीद ही नहीं। लेकिन एक दुनिया की बात है, दुनिया का जो करोड़पति होगा वो आपको इनाम देगा तो कम से कम 1 लाख देगा। छोड़ो करोड़पति को, वो अल्लाह है, अल्लाह वो कितना बड़ा इनाम देगा। और अल्लाह खुद कहता मेरा बंदा मुझसे डर। बोलो अल्लाह क्या कहता, मेरा बंदा मुझसे, आवाज नहीं आ रही, बोलो अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे। तो बंदे ने पूछा अल्लाह तू क्या देगा, अल्लाह तू क्या देगा, चलो अल्लाह हम डरते तुझसे, अल्लाह तू क्या देगा। अल्लाह ने फरमाया पहला इनाम वो दूंगा जो कोई ताकत नहीं दे सकती, तू चाहेगा या नहीं चाहेगा, जा तुझे मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। पहला इनाम, बोलो चाहेगा या न चाहेगा, मौत के वक्त। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियों मुझसे डरना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाते मुझसे डरता जाएगा, तू चाहेगा या न चाहेगा, मैं तुझे मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरे तो पहला इनाम मौत के वक्त। कितने इनाम मैंने कहा था आपसे? दूसरा इनाम तो उससे भी बढ़कर है। अल्लाह कहते मुझसे डरो, हमने कहा अल्लाह क्या देगा? अल्लाह ने कहा पहला इनाम तो दूंगा ना, मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। हमने कहा अल्लाह दूसरा इनाम क्या देगा? अल्लाह ने कहा मेरा बंदा दूसरा इनाम जन्नतों पे जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं 1 जन्नत दूंगा, 1 जन्नत 10 दुनिया के बराबर है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि 1 जन्नत दूंगा, अल्लाह ने कहा जन्नतों पे। और ये कुरान में लिखा, सूरह रहमान कौन पढ़ेगा मेरे साथ? पढ़ेंगे ना कारी साहब, आप सब लोग पढ़ेंगे ना? पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा। हमने पूछा अल्लाह क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा, चाहेगा या ना चाहेगा। नंबर 1 मौत के वक्त कलमा नसीब करूंगा। नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना जन्नत पे जाना, मोड़ दिए तो ना बोल दो ना, कोई जबरदस्ती कोई ठोक थोड़ी रहा है तुम्हारे ऊपर। जाना जन्नत में जाना, अल्लाह से डरना पड़ेगा। किस किस को जन्नत में जाना? बा बोलो तो हाथ ऊपर कर दो ना भाई, साथ में बोलो जन्नत में जाना ना। क्यों Why we want to go in paradise? अरे हकीम साहब, ओ शकील भाई, मैंने इनको पूछा ना, साबिर तेरे ऊपर बराबर फिट हो जाएगा। तू दिखता है इतना दुखी दुखी दिखता है ना, मेरे जैसा दुखी दुखी दिखता है तू भी। हाँ मैं ये किसी को भी पूछो ना जन्नत में जाना, उसको तो क्यों जाना कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अंदर हुर मटकती होगी। लेकिन सामने कैसा बोले, मौलाना के सामने बोलना कितना खराब लगेगा, मेरे को हुर चाहिए, बाकी अंदर हुर याद आती है करके हंसते हो। अरे उसमें क्या होगा, जन्नत में हुर है कि नहीं है? नहीं चाहिए आपको? ये औरतें करीब में बैठी हैं इसलिए बेचारे है कर रहे हैं। मेरे को कोई टेंशन है, आई नहीं है ना। हुर है कि नहीं जन्नत में? अरे बोलो ना, है ना? अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया वहुरुन ईन कअमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा, हूरें मिलने वाली। बोलो क्या मिलने वाली?
چاہیے؟ مولانا زاہد بہت زور سے بولا ضرور. رات کو سوئے گا کہ کچھ دھمال نہ کرنا. اتنا زور سے بولا میرے کو جھٹکا لگا. نہیں بولو نا بھائی حوریں چاہیے نا. ارے ہم جنت میں جائیں گے. نہیں سنو نا ہم جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم جنت میں انٹر ہوں گے نا سامنے کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یو وانٹ دس. بھائی تنے جوئے گجراتی سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو آپ؟ ہاں تنے جوئے. ہاں تجھے چاہیے تو جنتی تو دیکھ کر کہے گا اللہ اسی لیے تو آیا. اللہ اسی لیے آیا. کتنی تکلیف اٹھایا اللہ نے لیکن یہاں میں آ گئے. اللہ حور چاہیے تو اللہ کیا کہیں گے؟ حور چاہیے نا. کہے گا ہاں اللہ چاہیے نا. اللہ کہیں گے کیا نہیں کال یور وائف. تاری بیوی نے بلاؤ تیری بیوی کو بلاؤ تو کیا کہے گا؟ اللہ نا ان میں 50 سال تو نکالا. 50 برس کڑوا لو کوئی آسان نہیں ہو تو 50 سال میں نے وہاں نکالا. اللہ پھر تو کہتا اسی کو بلاؤ. اللہ کہیں گے حور تو تیری ہے لیکن صرف پوچھ رہا ہوں کہ تیری بیوی کو بلاؤ تو کہے گا نہیں. پھر اللہ پوچھیں گے بلاؤ تو کہے گا اللہ نو انٹرسٹ. پھر تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے بلا لینا تو کہے گا اللہ جب تم اتنے بڑے اللہ بار بار کہتے ہو تو ٹھیک ہے بلا لے. باقی اللہ میرے کو اس میں کوئی انٹرسٹ لیکن اللہ بلا لے بلا لے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی اے میرے فرشتوں پردہ اٹھاؤ. وہ جنتی حیران ہوگا کہ میرے کو تو کوئی پردہ نظر نہیں آتا تھا. یہ نور کا اتنا باریک پردہ اٹھا 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 اٹھا. اور اس کی بیوی جب آئے گی ارے وہ جو حور سامنے کھڑی ہوگی نا اس سے 70 گنا زیادہ. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ اٹھے گا بیوی آئے گی جو حور ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت بن کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر اللہ پوچھے گا بیوی چاہیے. کتنا ہوشیار ہے اللہ اس میں پوچھنے کی 50 سال تو وہ ساتھ میں نکالیں یہاں بھی نکال لیں گے. کتنا لالچی ہے. تو یہ کام سب لوگ کریں گے. بھٹے بھٹے بھی کریں گے. دیکھو یہ میں نے ہنسایا نا. توا گرم ہو گیا. آپ کا توا گرم ہو گیا. اب روٹی پکانے آ جاؤ. پہلی بات کیا کرنا ہے معلوم ہے اپنے کو کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام کیا ہوا بھائی صاحب آپ کو؟ نہیں یہ بھائی صاحب کو کیا ہوا کہاں سے نہیں تو یہ پہلے بیٹھے تھے یہاں پہ. یہ حور کا نام سن کے فرق استنجا کر کے واپس آتے ہیں. اگر ایسا حور کا نشہ اترتا تو ہم زندگی بھر استنجا کرتے رہتے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ محمد عبدل. محمد افروز جنت میں پیشاب ہے. یہ ابھی جانا پڑا نا جنت میں ایسا اٹھ کے جانے کا نہیں. تو حور بھی بولے گی کہاں چلو. کیا اس کو ایسا بولیں گے؟ جنت میں پیشاب نہیں ہے. ارے بولو نا جنت میں پیشاب پخانا. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب. ارے زور سے بولو نا جنت میں کسی کو پیشاب پخانا. تو ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں یعنی وہ اٹھ کے جانے کا نہیں پاخانہ بھی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جنت میں کچھ بھی نہیں کوئی بھی گندا کام نہیں. یہ پیشاب پاخانہ میں بدبو آوے جنت میں نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جنت میں کھائیں گے ہاں پیئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو بھی سب جائے گا کام. کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا جائے گا. یہاں ایسے ایسے پیٹ ہوتے بھگونے ہوتے وہاں جائے گا کہاں. ہمارے نبی نے جو جواب دیا بول دو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی فرماتے جنت میں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں ٹوائلٹ نہیں باتھ روم نہیں. وہ صحابی نے پوچھا کہ کھائیں گے پیئیں گے جائے گا کہاں. ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہی کھائے گا پیے گا ایک ڈکار لے گا. بولو ایک
ایسے کر کے ایک ڈکار لے گا ہمارے نبی فرماتے ڈکار میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار لیتا جائے گا، بولو ڈکار لیتا جائے گا، جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب جنت میں کوئی ٹینشن، کہ بات تو وہی ہے، سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا اللہ کا۔ ڈرتے ہو آپ لوگ؟ ڈرتے ہو تو ہاں بولو، نہیں ذرا ہمت سے بولو نا۔ ڈرتے ہو تو میں دوسری بات پر جاؤں نا، میرے کو 4 باتیں کرنا، پہلی بات یہی کرنا، بولو کس سے ڈرنا؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کہا مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے بار بار فرمایا، اللہ نے بار بار فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو کوئی غم نہیں کرنا، میں آج کے زمانے میں کہتا کوئی پردشن نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کے فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے ڈرنا شروع کر دو، تم میرے بن جاؤ گے، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ ہاں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پہلا کام سمجھ میں آ رہا ہے، کس سے ڈریں گے؟ اچھا ڈرتے ہیں ہم لوگ تو ہاں بول دو تو میں آگے بڑھوں۔ کون کون اللہ سے ڈرتا؟ پورا مجمع اللہ سے ڈرتا، تو پھر موبائل میں گندے کام کا کو کرتا ہے؟ نہیں جھوٹ بول رہے ہو یا؟ آج جمعہ کی رات ہے معلوم ہے آپ کو؟ اور جمعہ کی رات میں جھوٹا کم بخت کمینہ نالائق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہو؟ بھائی ٹھیک ہے، جب تک میں نے ہنسانا تھا میں نے ہنسایا، لیکن امپورٹنٹ بات پر آ گیا۔ اللہ سے ڈرنا، جس کو بولا اللہ سے ڈرتا، ہاں ڈرتا۔ ارے بھائی ڈرتا تو ہمارے موبائل میں زنا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں گیملنگ ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل کے اندر لوڈو کھیلا جاتا، ہمارے موبائل میں گیم کھیلا جاتا، ہمارے موبائل میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا، ہمارے موبائل میں گندے گندے کام کیے جاتے، غیبت کی جاتی ہمارے موبائل میں، چغلی کی جاتی ہمارے موبائل میں، بڑی بڑی افواہ پھیلائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، ہمارا واٹس ایپ گندا ہوتا ہے، ہمارا فیس بک گندا ہوتا، ہمارا اسٹیٹس گندا ہوتا، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا، ہمارے موبائل میں ٹک ٹاک کھیلا جاتا۔ اے اون والوں، ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھر میں جوان لڑکا ماں کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھر سے بوڑھے باپ کو نکال دیا گیا، اس کی وجہ، اور یہ سب ہمارے اون میں ہوتا ہے۔ بے شرم کی طرح ہاتھ اٹھا کر بولتا اللہ سے ڈر لگتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 9-9 سال کے بچے اتنے بڑے بڑے موبائل لے کر گھوم رہے ہیں، باپ کو وہ فنکشن معلوم نہیں جو 8 سال کے بیٹے کو معلوم ہے، ماں کو نہیں معلوم ہے کہ موبائل کا استعمال کیسا کرنا، اس کا واٹس ایپ کیسا ہوگا، اس کا وائس ریکارڈ کیسا ہوگا، اس کا میسج کیسا ہوگا، اس کا انسٹاگرام کیسا ہوگا۔ ارے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، ہمارے 12-13 سال کے بچوں کو معلوم ہے، اور آج موبائل، اللہ کی قسم اتنے گناہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی تو موبائل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ آخری درجے کا زینا، بولو گندی گندی لڑکیوں کو نچانا، بولو کپڑے اتار اتار کے لڑکیوں کو نچانا، اور پھر کہتا اللہ تیری مدد نہیں آتی، اللہ ہمارے اوپر بہت حالات آ گئے، اللہ تیری مدد نہیں آتی۔ تو کسی کی لڑکی کو بدنام کرو گے تو اللہ مدد پہ پہنچائے گا؟ میرے دوستوں لوگوں کی قیمت کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہم چغلی کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہم ایک دوسرے کے بارے میں افواہ پھیلائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ارے میرے پیاروں، ہم بیوی کو طلاق دے دیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ماں کے منہ پہ تماچا ماریں گے، مدد آئے گی، باپ کو دھکا مار کے گھر سے نکالو گے، مدد آئے گی، ڈھونگ کر دے ڈھونگ، اللہ مدد دے دے، مدد دے دے۔ اور خود موبائل پہ زنا کرتا ہے، ٹک ٹاک کھیلتا ہے، موبائل پہ پب جی کھیلتا ہے، موبائل پہ گندی گندی لڑکیوں کے فوٹو لاتا ہے، اس کے کپڑے اتار کر نچاتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ کی مدد آئے گی۔ شرم سے ڈوب مرو میرے دوستو، یہ دھوکہ ہے، اور کھلم کھلا اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور یاد رکھو جب اللہ کو دھوکہ دیں گے نا، اللہ ہم کو ظالموں کے حوالے کرے گا، وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا کرو اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین۔ لیکن کام ایسے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ اجمیر والے بابا کون؟
حضرت خواجہ نام تو بولو نا، نام تو بولو نا بھائی. اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. کیا روئے تھے، کیا روئے تھے وہ اجمیر میں. حالانکہ اجمیر میں کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولتے نا کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. فارسی میں کہتے ہیں اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا اپنے زمانے میں ایک مرتبہ رو رہے تھے. سب نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ غیروں کو حوالے کرے اس سے ڈرو. اور فرمایا توبہ کرو. حالانکہ وہ سب بیچارے توبہ والے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا توبہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زکات دو. اور یاد رکھو دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، جیسے ہمارے ہندوستان میں آسمان سے بھی اللہ کا عذاب آیا اور زمین پر بھی ہم کو عذاب لگتا ہے. میرے پیارو اللہ والے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، نماز پڑھ لے. پھر فرمایا نہیں کرے گا تو جو اللہ وہاں بھیجتا ہے نا وہ یہاں بھیجے گا. جو اللہ دنیا کے کونے میں بھیجے گا نا وہ ہمارے ہندوستان میں بھیجے گا، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج. اس سے کون تیار ہے؟ ہاتھ دیکھو. ناراض مت. اب ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں میں بولا تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کو ہونے کا بے گھر کا تو غصہ نہیں کرنے کا نا، کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. اسے ایک مرتبہ ہمت سے بولو آج سے ڈریں گے. کس سے ڈریں گے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا ڈریں گے. کس سے ڈریں گے؟ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے میرے سامنے بولے گا؟ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ طاقت کے ساتھ تاکہ معلوم ہو اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرش کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ زمین ہچکولے کھانے لگے بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون؟ ساتھ میں کہنا رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ تو ساتھ میں بولو نا ہم سب کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اور جب وہ مدد کرنے پر آئے گا ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا، ظالموں کا بیڑا ختم ہو جائے گا. سب ساتھ میں بولو نا اللہ ظالموں کے ظلم سے، آمین بولنا، اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ شریروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. پورا مجمع پہلی بات کے لیے تیار ہو تو میں آگے بڑھوں بھائی. تھک گیا میں تو ایک ہی بات میں تھک گیا بھائی. بڑھوں آگے بڑھوں. کیا بڑھوں میرے؟ ارے حکیم کیا بڑھوں؟ اب تو اتنا ہے نا، باہر کی دنیا میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، موبائل میں بھی گناہ ہوتا ہے. آج کل یہ گناہ بہت لمبا چوڑا چلا ہے، اپنی بیوی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی کبھی بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ کتنے ایسے ہوتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی. انسان ہے نا، انسان ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک بیوی سے کیا غلطی ہو گئی کہ اس کا آپ چہرہ دیکھو اتنا لال ہوگا اور کیا کہے گا؟ دیکھ یاد رکھنا طلاق دے دوں گا. کیوں؟ طلاق کوئی بندوق کی گولی ہے؟ جب چھوڑنے کا چھوڑ دے. بات کے اوپر طلاق دے دوں گا. میں آج پورے اون کو ایک بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بیوی کا دماغ گرم، بولو بیوی کا دماغ ہے نا، جتنے لوگ کہتے ہیں نا ان کو کھول کر کہتا ہوں کہ اگر بیوی کا دماغ گرم ہے نا تو باہر ہماری آنکھیں بھی بہت گرم ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آنکھوں کا غلط استعمال نہیں ہوتا. اچھا خاصا 4 بچے کا باپ وہ بھی سدھرنے کو تیار نہیں، جوان بھی سدھرنے کو تیار نہیں، شادی والا بھی صحیح راستے پر نہیں، بغیر شادی والا بھی صحیح راستے پر نہیں. یہ کیا ہے میرا دوستو؟ یہ موبائل کا طوفان کیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ آوارہ ہو گئے
اسے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. پہلی بات بولو نا اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. اور بیچاری بیوی گھر میں بیٹھی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ باہر کیا کیا گل کھلا کے آتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ تو آنکھ نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں کوئی یہ ٹاپک چھیڑتا بھائی. میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا, یہ ہمارے مردوں کی داستان بتا رہا ہوں بھائی. ہم مرد ہیں نا, مردوں میں بہت اچھی داستان ہے. موبائل ہے اللہ موبائل نہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, ہم بات بتاؤں. وہ ایک صاحب ہے, ایک صاحب اپنے آفس میں بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ جلدی بولو نا, کہاں بیٹھے تھے؟ آفس میں. اب ان کو آفس میں خیال آیا کہ پورے سال کا حساب کتاب کرنا, آفس میں بیٹھوں تو اچھا نہیں, تو اپنے اکاؤنٹنٹ کو لے کر, یعنی اپنا اکاؤنٹنٹ ہوتا نا بھائی, بڑا کاروبار ہے بڑا دھندا ہے, اپنے اکاؤنٹنٹ کو لے کر گھر پہ چلے گئے. اور گھر میں جا کر بیوی کو کہا کہ دیکھو یہ کمرے میں ہم پورا حساب کتاب کرتے ہیں اور سال بھر کا حساب کتاب کرتے ہیں, ہم کو بالکل ڈسٹرب کرنا. اب وہ خود بیٹھ گیا, بازو میں کون بیٹھا؟ اکاؤنٹنٹ بیٹھ گیا, سامنے کمپیوٹر, پھر لیپ ٹاپ, پھر اس کے بعد میں وہ اپنا آئی پیڈ, اور اس کے بعد میں کیلکولیٹر, اور اس کے بعد میں اپنا موبائل, سب ساتھ میں لگا. کیونکہ پورے سال کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس اور معلوم نہیں کون سا ٹیکس کیا ٹیکس, سب کا حساب کتاب کرنا. اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولا کہ بھائی تو سب رجسٹر کھول دے, کہ کمپیوٹر کھول دے, لیپ ٹاپ کھول دے, آئی پیڈ, بہت لمبا چوڑا حساب کتاب کرنے کا. وہ حساب کتاب کر رہا ہے. اتنے میں تو وہ آ گئی. کون نہ بولا تھا پھر بھی؟ ارے بولو نا کون ہے؟ ارے گھر میں بیوی جائیں گے, باہر والی تھوڑی آئے گی. زور سے بولو نا کون آ گئی؟ بیوی. تو اس نے بیوی کو کہا نہیں ابھی نہیں ہے, امنا نہیں, امنا نہیں, ابھی میں بہت کام میں بزی ہوں. تو کہتی ہے میں کچھ نہیں. وہ بیوی کی عادت ہوتی ہے نا, کہا نہیں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی, میرے کو خالی اتنا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہیں. گر نہیں جا رہے ہاتھ میں سے, یہ بات ہی ایسی ہے نا. اور بیوی نے پوچھا کتنا پیار کرتے ہو, تو اس نے بھائی حساب کتاب کے بیچ میں کوئی پوچھے کتنا پیار کرتے ہو, اس نے کہا جا 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 بہت پیار کرتا, جا اپنا کام کر, میرے کو یہاں میرے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ حساب کتاب کرنے, تو بہت پیار کرتا, جا جا بہت. تو پھر پوچھے نہیں میں نے بتاؤ نا کتنا پیار کرو. میں نے میرے کو کہا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مانے گے نہیں. کہا سن لیلا اور مجنوں نے جتنا پیار کیا اس سے زیادہ میں تیرے سے پیار کرتا تھا. آج کے زمانے کی لیلا تو نے مجنوں میں, لیکن وہ بیوی ان کی تھی. بولے نا میرے کو بتاؤ نا, آپ بتاتے ہی نہیں ہو, میرے کو بتا. یہ سوچ میں پڑا کہ اس کو کیسے ہٹانے کا. تو اس کے پاس موبائل تھا نا, موبائل ایسا موبائل رکھا ہوا تھا. اس نے موبائل اٹھایا, کہا یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا موبائل. تو کہا بس دماغ میں لے لے, یہ موبائل میں ہوں, اندر کی سم تو ہے. موبائل سم کے بغیر کچھ کام کا, اور سم بغیر موبائل کے کوئی کام کی. تو کہا میں موبائل اور تو اندر کی سم, میں اکیلا کوئی کام کا نہیں, تو اکیلا کوئی کام کی نہیں. دونوں ملے تو منزل طے ہوگی, باقی موبائل اکیلا کوئی کام کا نہیں, سم اکیلی کوئی کام کی. اتنا کہا تو بیوی تو بہت خوش ہو گئی. بولے صحیح بولتے ہو, تو موبائل اور میں, ہاں کہا جا جا, اس لیے خوش ہو کے جا رہی ہو. یہ میرا شوہر موبائل ہے, میں سم ہوں, میرا شوہر موبائل ہے, اور میں. جب وہ کچن میں گئی تو اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو مارا, پاگل ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا ہوں. دیکھو کیسے ہنس رہے 4 سم والے. حسن چاچا تم تو منہ پہ ہاتھ دے کے ہنس رہے ہو. اور میں کوئی ہنسا نہیں رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, ابھی بہت بنیاد پہ آ رہا ہوں. پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کریں گے, ساتھ میں بولے بھائی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. میرا بھی ٹائم پورا ہونے آ رہا, پورا مجمع بولے بھائی ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ چلو جلدی. دوسرا کام زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے, ساتھ میں بولے بھائی, بولو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ میں بولو نا, پورا مجمع جم کے بولو نا, کس پر درود پاک پڑھیں گے؟ ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ایسا آہستہ نہیں, میرے کو نہیں چلے گا بھائی, بہت جلدی ابھی فاسٹ چل رہا ہے. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی رسول نہیں.
चलो पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाल्लाह उन वाले, कोई चुप नहीं रहेगा। बच्चे 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 आप लोग भी और सब लोग बिल्कुल मेरा साथ देंगे। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो नारे तकबीर। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, मुस्तफा का दामन। साथ में हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, ये मेरी उंगली देखना, उंगली मुबारक से यूं आसमान की तरफ इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे। वो सारे सहाबा जो बैठे हैं आंखों से देखते हैं, फरमाते हैं मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। एक बात और सुनेंगे ना, बोलेंगे ना सुभान अल्लाह, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, नारे तकबीर बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी वो नबी, बोलना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी कदम बढ़ाते जाए, हर पत्थर और हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बोलो मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन। आपको एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह को मुस्तफ़ा इतने पसंद है कि अल्लाह ने अपना कलमा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का कलमा बनाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सुनते जाना ला इलाहा इल्लल्लाह। ए उन वालों अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कलमा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ला इलाहा इल्लल्लाह में देखो कोई नुक्ता नजर आता है? जी नहीं, अरे बोलो ना, कोई नुक्ता नजर आता है? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नहीं नजर आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी नहीं नजर आता है। सुभान अल्लाह। बाकी सारे नबियों की दास्तान सुनो, वहां नुक्ता मिलेगा। आदम सफीउल्लाह नुक्ता मिला, अरे हाँ बोलो ना, हाँ जल्दी जल्दी बोलो, हजरत आदम सफीउल्लाह नुक्ता है, बोलते जाओ नुक्ता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता है, नुक्ता है। नूह नजीउल्लाह नुक्ता है। मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता है। अरे मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता है। ईसा रूहुल्लाह, बोलो नुक्ता। ईसा ईसा रूहुल्लाह, बोलो नुक्ता है। यूसुफ सदीकुल्लाह नुक्ता है। यूनुस साहिबुल हूत नुक्ता है। सुलेमान साहिबुल ममलका नुक्ता है। सब नबियों के वसफ के साथ अल्लाह ने नुक्ता रखा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नुक्ता नहीं, वो कंप्लीट होता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कंप्लीट है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कंप्लीट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन। सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, हम दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज तो वैसे भी जुमा की रात है, मैं एक दरूद लेकर आया हूँ, धूम मचाता हुआ दरूद लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह बयान के बाद तकसीम होगा, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन आपको एक बात आज मैं बहुत पते की बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हम उनमें दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ जाएगा? नहीं बहुत चुप है सब लोग। मदीना। नहीं आवाज से बोलो ना, हम उनमें दरूद पढ़ेंगे। कहाँ जाएगा? मदीना। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, हम उनमें दरूद पढ़ेंगे। कहाँ जाएगा? मदीना। मदीना। तो मदीना इधर है, 2 गली दूर। हाँ? मदीना इधर रेलवे स्टेशन के पास, बहुत दूर है। बोलो मदीना।
لیکن ہمارے نبی نے ہمارا خیال رکھا. بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان بھائی ہمارے نبی تو مدینہ میں تھے, اب بولو نا مدینہ منورہ میں, لیکن ہمارا خیال رکھا کہ میرے کچھ امتی دور بھی تو ہوں گے. بولو میرے امتی کچھ دور بھی تو ہوں گے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی میرا امتی, سننا, ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی, کلمہ والا میرا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے, اس کا درود مدینہ آئے گا. لیکن ہمارے نبی فرماتے ایسے نہیں آئے گا, وہ درود پڑھے گا جب مدینہ درود آئے گا بیچ میں درختوں سے گزرے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارا درود درختوں سے گزرے گا, ہمارا درود پتھروں سے گزرے گا, ہمارا درود پہاڑوں سے گزرے گا, ہمارا درود مشرق سے گزرے گا, ہمارا درود مغرب سے گزرے گا, ہمارا درود خشکی سے گزرے گا, ہمارا درود سمندر سے گزرے گا. ہمارے نبی فرماتے جس بھی کونے میں درود پڑے گا مدینہ آنے تک راستے میں جتنی چیزوں سے گزرے گا ہر چیز درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. پڑھ لو بھائی صلی اللہ. میں آپ کو عربی میں سنا رہا ہوں, یہ حدیث ابھی, یہ تو میں نے اردو میں سنا ہے نا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يصلي الا خرجت الصلاة مسرعة في فيه فلا يبقى بيت ولا شجر ولا حجر ولا مطر ولا شرق ولا غرب ولا جبال الا صلت عليه. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو محبت کے ساتھ درود پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ درود, سبحان اللہ بولتے جانا, ہمارے نبی فرماتے وہ درود درختوں سے گزرے گا. بولو سبحان اللہ. سمندروں سے گزرے گا, سبحان اللہ. خشکی سے گزرے گا, سبحان اللہ. پتھروں سے گزرے گا, بولو سبحان اللہ. ڈھیلوں سے گزرے گا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے وہ درود مشرق اور مغرب سے گزرے گا, بولو سبحان اللہ. پہاڑوں سے گزرے گا, سبحان اللہ. مگر جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا ہر چیز درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو دوسرا کام, مصطفیٰ کا دامن درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو نا, پڑھو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کرتے ہو؟ دیکھو ابھی پہلے آپ نے گٹر گو کیا, ابھی مت کرنا, ایک دم سیدھا سیدھا بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو. کون کون؟ سب ہاتھ اوپر کریں اور اوپر کریں اور ساتھ میں بولو محبت کرتے کرتے اور کرتے مصطفیٰ کا دامن. پکی بات بالکل, ہاں بولو نا پکی بات. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو ہاں بولو, نہیں سمجھے تو نہ بولو. ارے بھائی داڑھی کہاں ہے؟ دیکھو یہاں بیٹھے, او ہو لوکنگ اسمارٹ, ان کا بڈھا لوکنگ ہینڈسم. نہیں میرے بھائی ایمان سے بولو, اے بھائی ناراض نہیں ہونے کا, ناراض نہیں ہونے کا, ایک دم بالکل سیدھا سیدھا بولو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ نہیں آپ نہ بولو, میں بھی نکالوں, میں کائے کو رکھوں بھائی. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. دیکھو پٹافٹ بولو, ٹائم بہت کم ہے, 12 بجنے کو جا رہے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی. حضرت ابو بکر تھی, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی. ان کے بھائی حضرت حسن کے چہرے پہ داڑھی. ارے بولو نا پیرانے پیر غوث پاک, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, بولو ان کے چہرے پر داڑھی. یہ خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا, ان کے چہرے پر داڑھی. ارے دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, بولو ان کے چہرے پر داڑھی. خواجہ روشن چراغ تھی, بولو نا خواجہ روشن چراغ داڑھی. خواجہ امیر خسرو, ارے بابا فرید الدین گنج شکر, حضرت جنید بغدادی, خواجہ قطب الدین, احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم قطب عالم, بولو ان کے چہرے پر داڑھی. ارے ہمارے بمبئی میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا, بولو ان کے چہرے پر داڑھی.
داڑھی. ہمارے صورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ بولو ان کے چہرے پر داڑھی. اللہ کی قسم ان والوں کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی ہے. آج کوئی بھی بولے نا, آج کوئی بولے میں مہدی بن گیا, کوئی بولے میں عیسیٰ بن گیا, اور کوئی تو یہاں تک بولے کہ میں نبی بن گیا. قسم اللہ کی اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے کہ ہمارے نبی انسانوں کے نبی. سبحان اللہ بولا. ہمارے نبی انسانوں کے نبی بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی جناتوں کے نبی بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی درندے چرندے پرندے کے نبی بولو سبحان اللہ. ارے ہمارے نبی فرشتوں کے نبی بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کائنات کے نبی بولو سبحان اللہ. بلکہ سینہ ٹھوک کر کہو سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا. آپ کو تعجب ہوگا ہمارے نبی کی شان کیسی شان تھی. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ہمارے نبی کو بھوک لگی. بولو ہمارے نبی کو معلوم نہیں, ایک دن دو دن کتنے دن گزر گئے, آپ کو کھانا ملا نہیں. اور جو صحابہ کرام بیٹھے نا وہ بھی بھوکے ہیں. اتنے میں ایک صحابی اندر آئے. بولو ہمارے نبی بیٹھے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے, ایک صحابی اندر آئے جن کا نام آپ لوگ سننا. ان کا نام ہے سہیب. کیا نام ہے؟ شعیب نہیں, سہیب. بولو سہیب رومی. سہیب, یہ اتنے پیارے نبی کے قرآن نے ان کے بارے میں کہا میرا سہیب وہ سہیب ہے جو جان دے گا مگر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا سہیب تو ایسا پیارا سہیب ہے جو اپنی جان دے دے گا مگر اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرے گا. اب ہمارے نبی بیٹھے, آپ کو بھوک لگی ہے. صحابہ کرام بیٹھے, آپ کو بھوک لگی. چہرے سے لگ رہا ہے کہ 2 دن سے کھانا نہیں ملا. اور کون سے صحابی اندر آئے؟ حضرت سہیب نے دیکھا میرے نبی بہت بھوکے ہیں. اور حضرت سہیب کو معلوم تھا میرے گھر میں 4 آدمی کا کھانا ہے. بولو 4 آدمی کا کھانا. دیکھو کیسے انٹر ہوتے ہیں. سہیب انٹر ہوئے اور جیسے دیکھا ہمارے نبی بھوکے تو زور سے سلام بھی نہیں کیا. بولو زور سے سلام. کیونکہ اگر حضرت سہیب السلام علیکم کرتے, ہمارے نبی جواب دیتے تو پورے مجمع کو پتا چلتا کون آئے. بولو کون آئے. اس لیے ہمارا حضرت سہیب نے سلام نہیں کیا, وہیں سے دھیرے سے یوں کیا السلام علیکم. ہمارے نبی نے دیکھا کیوں آہستہ سلام کرتے. ہمارے نبی نے یوں پوچھا کیا ہوا, تو کیا کمر وہاں پیچھے سے یوں کر رہے. کیا مطلب 4 آدمی کا کھانا ہے, دھیرے سے آ جاؤ کھا لیں گے. ہمارے نبی نے اسی وقت یوں سہیب کو دیکھا اور یوں کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی قسم ایسا پیارا نبی کس کو ملے گا. اللہ کی قسم ختم میں ہوتا تو بھاگ جاتا. 2 دن سے میرے کو کھانا نہ ملا, یہ گلی پکڑ کے نکل جاتا. کیونکہ سہیب نے دعوت دی. تو حضرت سہیب نے کہا یعنی جب کہا نہیں ہے تو سہیب نے کہا نہ اتنا بڑا مجمع کہاں لے کے جاؤں. سہیب چلے گئے. بولو سہیب. لیکن میرے پیاروں وہ صحابی تھے, باہر جا کے روئے. اللہ کے رسول بھوکے میں گھر پہ کھانا کھانے جا رہا. واپس اندر آئے, آ کر پھر دھیرے سے سلام کیا. ہمارے نبی نے پھر وہی بات, کیوں آہستہ سلام کیوں. اللہ کے رسول بولو نا کیا. ہمارے نبی نے پھر اشارہ کیا, آنکھوں میں سے آنسو تھے. اس کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. تو سہیب چلے گئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کیسا لے کر جائے. حضرت سہیب تیسری مرتبہ پھر آئے. اب تو سہیب بھی روتے روتے آئے اور آ کر کہنے لگے, یوں اشارہ کیا اللہ کے رسول 4 آدمی کا کھانا. جیسے حضرت سہیب نے یوں اشارہ کیا, ہمارے نبی نے پوچھا سہیب کیا کہہ رہے ہو. اب سہیب نے کہا او اللہ کے رسول یہ کہہ رہا تھا کہ 4 آدمی کا کھانا گھر پہ. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا سہیب 4 آدمی کا کھانا ہے, جاؤ گھر میں کہو دسترخوان لگاؤ. اور پورے مجمع کو کہا چلو آج سہیب کی طرف سے دعوت مل گئی. سہیب وہی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم جاؤ. اب حضرت سہیب ایسا گھبرا کے دوڑ رہے کیونکہ مجمع ہوگا بھائی 300 400 500 کا مجمع ہوگا, 4 آدمی کا کھانا. حاجی حسن چاچا نے, چاچا اسکول والے حاجی حسن نے 150 آدمی کا کھانا کیا. میں نے دیکھا اوپر نیچے ہو گیا. جبکہ 150 آدمی کا کھانا, بھائی 150 کا تو 200 کا تو پکایا ہوگا نا. میں نے اس میں ایک ریکویسٹ کیا, کائے کو 150 کا پکایا.
रोज कारी साहब को एक एक दिन 150 दिन बुलाता, मेरे आधे साल की पगार बच जाती भाई। अब वो जब शुएब रूमी को कहा कि जाओ हम सब खाने को आ रहे हैं, वो शुएब रूमी घबरा के 4 आदमी का खाना 500-600 का मजमा, वो अब शुएब रूमी दौड़ते 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 अपने घर पर गए, अपनी बीवी को कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाना निकालो। बीवी ने कहा अच्छा दावत कबूल कर ली, चलो चलो। कहा नहीं, वो तो दावत कबूल कर ली मगर 400-500 का मजमा आ रहा है। तो बीवी ने कहा हमारे घर में 4 आदमी का खाना तुम 400-500 को लेके आ रहे हो। गुस्से मत हो, मैंने तो 4 आदमी को दावत दी। कहा कि जब आपने 4 को दी, कहा मैंने 4 को दिया लेकिन अल्लाह के रसूल ने 400-500 को कहा चलो। अरे कुर्बान जाओ वो औरत पर। कहा तुमने दावत दी कि अल्लाह के रसूल ने दावत दी? कहा मैंने दावत नहीं दी, मैंने तो सिर्फ 4 आदमी का कहा। 3 मरतबा मैंने कहा 4 आदमी का, वो सबको लेकर आ रहे। अरे वो बीवी कैसी प्यारी होगी, कहने लगी नबी ने दावत दी है। अरे इंतजाम हो जाएगा, वो मोहम्मद जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मुस्तफा का दामन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी हमारी औरतों का ईमान होता, क्या फरमाती है, मोहम्मद जमीन पर बोलते अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। और ये कुरान में भी लिखा है, बोलो ये कुरान में भी कि नबी जमीन पर बोलते हैं और अल्लाह आसमान पर है। पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिqu अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलाम करता जा, अल्लाह फरमाते मेरा मोहम्मद बोलता जा, तू बोलता जाएगा, ज़बान तेरी होगी, कलाम अल्लाह का होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मोहम्मद ने कहा तो अल्लाह इंतजाम कर देगा। हमारे नबी जैसे घर में आए, अस्सलामु अलैकुम, हम पर्दे में उनकी बीवी है, हमारे नबी ने सोहेब को कहा तुम्हारे बीवी को कहो बर्तन के अंदर न देखे, जो भी सालन निकालते रहे और जो रोटी तवे पे रखी है वो पकाती रहे, सालन भी पर्दे के नीचे से भेज दे, रोटी भी नीचे से भेज दे। मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, एक रिवायत में आता 600 थे, सब पेट भर कर खाना खा लिया। फिर हमारे नबी ने फरमाया है शुएब तू बाकी रह गया, मैं बाकी रह गया, तेरी बीवी बाकी रह गई, उनको भी बोल खाना शुरू कर दे और तुम भी यहाँ मेरे साथ में खाना शुरू कर दो, मैं भी खाना शुरू करता हूँ। जब खाना खा लिया तो हमारे नबी ने कहा शुएब और खाओ ना। हज़रत शुएब ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल पेट भर, खाओ शर्मा रहे हो, खा लो ना और खाना खा लो। हज़रत शुएब खाते गए, जब खाना खत्म हुआ तो कहा बीवी को बोलो बर्तन खोले और देखे तो सही। बीवी ने बर्तन खोला और जोर से चीख मारी, अल्लाह अकबर। तो सबने कहा क्या हुआ? कहा एक लुकमा भी कम नहीं हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। जैसा खाना था वैसा खाना, जैसा सालन वैसा सालन, जैसी रोटी वैसी रोटी। तो हमारे नबी ने फरमाया जो मोहम्मद पर यकीन करे, जमीन से नहीं आसमान से नहीं, उसका दस्तरखान जन्नत से बिछाया जाएगा। आज हम लोग क्यों परेशान है भाई? हम तो मुस्तफ़ा वाले हैं, हम मुस्तफ़ा वाले हैं। कोई कहता निकल जाओ, कोई कहता चला जाओ, हम तो एक ही बात कहते हैं, मुस्तफ़ा वाले का सहारा मुस्तफ़ा हुआ करता है। अरे बोलो ना, मुस्तफ़ा वाले का सहारा मुस्तफ़ा हुआ करता है। तो एक बार कौन कौन तैयार है जरा साथ में कस के बोलेगा ताकि मेरी दूसरी बात पूरी हो जाए। पहली बात डरने का किससे? नंबर 2 बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और साथ में दरूद पाक कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर रखो, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो मैं दरूद पाक लाया उसकी फजीलत बाद में बताऊंगा जब तकसीम होगा, लेकिन पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें हो गई? 3 2 हुई ना? 2 मुस्तफ़ा का दामन, हाँ 3 हो गए तो मैं 4 करके खत्म करूँगा। नहीं बोलो ना, एक बात हो गई, अल्लाह से डरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। जल्दी जल्दी 3 और 4 बात बता दूं। शकील भाई 12 बज गए, क्या करो? 12:30। तो बीवी को मैसेज कर दे आधा घंटा देर में आएगा, कोई मसला नहीं है। वाह भाई वाह, हाँ मैं कोई खिलौना हूँ कि जिसको चाबी देते जाओ चलता ही चला जाएगा भाई। हाँ, इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। क्या बोला मेरे को वापस बोलो ना, बहुत अच्छा जुमला था। क्या रात है बात है, क्या था वो? माइक है, रात है, बात है, कीमती मलफूजात है, फैसला आपके हाथ है। हाँ भाई वाह, बोलने वाले के हाथ में फैसला ही नहीं कुछ भी। आप क्या उतार रहे हो, फोटो निकाल रहे हो?
इतना तो मेरी शादी में भी किसी ने नहीं किया। ऐसा रूखा सूखा शादी हो गया भाई। चलो भाई, मेरे को मालूम है बंद करने के लिए बोल रहे हैं। कितनी बात हो गई? बोलो, पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तीसरी और चौथी बात 5-5, 10-10 मिनट में खत्म करें। तीसरी बात ये पूरा मजमा मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, क्योंकि क्यों करता हूँ मालूम है? क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, हो सकता है आपके पास वो है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हालात बदलना है ना, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, बैनर लटकाने की ज़रूरत नहीं। एक काम करो, अपनी माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। कौन कौन तैयार है? मैंने कहा ना मेरी माँ नहीं है। आज तकरीबन 11 महीने हो गए, अब 1 साल होने को जा रहा है। मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, बहुत प्यारी माँ थी। साथ में बोलो ना, बहुत। हम सबकी माँ बहुत प्यारी होती है, बहुत हमारा ख्याल रखती है। अल्लाह की कसम भूखी रह जाती है मगर हमको भूखा रहने नहीं देती है। खुद गंदे मैले कुचले कपड़े पहन लेती है मगर हमको साफ सुथरे कपड़े पहनाती है। अभी ठंडी के मौसम में माँ की वो घड़ी भी याद आती है कि जब रात को ठंड लगती थी और यूं बदन कांपता था, हमारे पास कंबल होता था, फिर भी बुखार आया तो कांपता था। वो माँ अपना कंबल लेती थी, बच्चे के ऊपर डाल देती थी, खुद बेचारी पूरी रात कपकपाते चली जाती थी मगर बच्चे को ठंडी लगने नहीं देती थी। मेरे दोस्तों, हम पेशाब करें कौन उठाती थी? हम पाखाना करें कौन उठाती थी? कभी कभी भर के खाते थे फिर वॉमिट करते थे, कौन उठाती थी? माँ। हम मेले कुचेले घर में आते थे, कौन साफ करती थी? माँ। वो माँ थी जिसने सब कुछ करने के बाद, हमारी गंदी पेशाब उठाने के बाद, गंदा पाखाना उठाने के बाद, गंदी वॉमिट उठाने के बाद भी साफ करके हमको पेशानी पे चूमती थी और कहती थी मेरा बेटा। अल्लाह की कसम, जाने के बाद किसको अपनी माँ कहे? किसको अपनी माँ कहे? वो माँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उसको इतना प्यारा बनाया। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, जब हालात हमारे ऊपर आए, हालात सिर्फ एक गुनाह की वजह से नहीं आए, हमारा एक बहुत बड़ा गुनाह है कि लोगों ने माँ को माँ समझना बंद कर दिया। अरे मेरे दोस्तों, अभी हमारे ऊँट में अगर किसी जगह शादी हो ना, हमारे जवानों को कौन कौन खिदमत करेगा? सारे जवान हाथ उठाए कि भाई चावल मैं बांटूंगा, वो कहता दाल मैं बांटूंगा, वो कहता पानी मैं बांटूंगा, वो कहता मंडप में लगाऊंगा, और वो कहता भाई फिक्र मत करना, जो भी काम होए मेरे को बोलना। अरे तुम दुनिया की शादी में, बारात में तुम काम करने के लिए तैयार हुए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, कभी माँ का पाँव दबाया? कभी घर में जाकर ये काम, माँ तेरा सर दुखता होगा, अल्लाह मैं थोड़ा सा बाम लेके तेरे सर पे मल दूं? अरे कभी घर में जाकर कहा कि माँ तेरे को प्यास लगी हो कि मैं पानी लेकर आता, माँ जरा पानी तो पी ले। माँ बोले प्यास नहीं लगी। अरे माँ प्यास न लगी बेटे के हाथ से तो पी ले। आज तक कितने लोगों ने माँ को एक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, एक बाप को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। किस बात के ऊपर अकड़ते हो कि हालत खराब हो गए? वो माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, 4 बच्चे बड़े हो गए, एक माँ को नहीं संभाल सकते। माँ की बारी लगाई, फोन करता है, हेलो क्या हुआ? वो बड़े भाई को कहता है 15 दिन हो गए, माँ को लेकर जा, टाइम पूरा। वो 15 दिन के बाद फिर फोन करता है, मेरा भी टाइम पूरा हो गया, माँ को लेकर जा। वो माँ जब सामान की अटैची उठाती होगी, माँ का दिल क्या बोलता होगा? रात को सोती होगी तो क्या बोलती होगी कि 4 बच्चों को बड़ा कर दिया, 4 बच्चे मिलकर एक माँ को। क्या माँ कोई कचरा का डब्बा है जिसको उठाकर पटक देना है? क्या हम इंतजार करते हैं कि मेरी माँ को मौत कब आएगी? इंतजार करते हैं मेरी माँ को कैंसर कब होगा, मेरी माँ को अटैक कब आएगा? मेरे दोस्तों, जो माँ बीमारी में, हमारी बीमारी में रातों रात जागी है, आज वो माँ को दवा पूछने वाला कोई नहीं, माँ के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, माँ का पाँव दबाने वाला कोई नहीं, माँ के सर पे तेल रखने वाला कोई नहीं। ये खद्दार है, खद्दार। ये कुत्ते से भी ज्यादा बेवफा है जिनको अपनी माँ की कदर नहीं है। आज मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में या 10 मिनट में, लेकिन सबकी आंखों को खोलेगा। ये बुखारी शरीफ का वाकया है। बोलो कहाँ का वाकया है? पुराने जमाने में इबादत करने वाले थे, सब साथ में बोलेंगे। पुराने जमाने में, हमारे नबी से पहले पुराने जमाने में एक इबादत करने वाले थे। पूरा मजमा बोलेगा। उनका नाम था जुरेज। क्या नाम था? जुरेज। बहुत इबादत करने वाले। उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, कुटिया झोपड़ा बनाया, और उनका कानून था इसमें मैं अकेला रहूंगा, मैं और मेरा अल्लाह, और पूरा दिन नमाज और अल्लाह, नमाज और अल्लाह। बोलो नमाज और। कोई खाना दे दे तो रोजी है, न दे तो रोजा है।
لیکن کمانا دھمانا کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی صدا، بولو کیا؟ اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی بیمار ہوتا تو کہتے جوریج کے پاس جاؤ تمہارے بیٹے کو شفا ہو جائے گی، تو کہتا ہوں جوریج بات کہاں کرتے؟ کہا بات نہیں کریں گے، ان کی جو کٹیا ہے نا اس میں چھوٹی سی کھڑکی ہے، کھڑکی میں سے جوریج کو دیکھ لو، آنکھ پڑے گی جوریج پر، اس کی برکت سے اللہ تمہارے بچے کو شفا دے دے گا۔ بولو سب کوئی پریشان ہے، ارے جاؤ جوریج کی کٹیا پہ جاؤ، کہے گا جوریج بات نہیں کرتے، کہا وہ تو قیامت تک نہیں کریں گے، لیکن کٹیا میں جاؤ، ان کی جو کھڑکی ہے نا تاکچہ ہے، وہ تاکچے میں سے اپنا منہ ڈالو، جوریج کو دیکھ لو، وہ تو عبادت کرتا ہوگا، لیکن تمہارا چہرہ اس کی آنکھوں پر جائے گا، تمہاری آنکھ اس کے چہرے پر جائے گی، اللہ تمہیں پریشانی دور کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے بڑے ہوں گے جوریج؟ بولو کون؟ ایک دن نماز پڑھ رہے، بولو حضرت جوریج کیا کر رہے؟ بولو۔ اور معلوم نہیں ان کی ماں کو کوئی تکلیف ہوئی، اور ماں بیچاری آئی، لیکن جھوپڑا تو بند تھا، ماں باہر آئی اور ماں نے آواز دی جوریج، ماں بہت تکلیف میں، بیٹا باہر آ جا، اے بیٹا باہر آ جا، تیری ماں بہت تکلیف میں۔ جوریج کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے تھے، سوچنے لگے ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ ماں۔ ماں۔ یا اللہ، وہاں ماں۔ ماں نماز نہیں توڑی، وہاں سے پھر سے ماں کی آواز آئی روتے روتے، اے بیٹا، اے میرا پیارا بیٹا، اے بیٹا بہت محنت سے تجھے بڑا کیا بیٹا، بیٹا تیری ماں بہت تکلیف میں، معلوم نہیں تیری ماں ملے گی نہیں ملے گی، بیٹا ایک بار جھوپڑے سے باہر آ جا، اے بیٹا باہر آ جا۔ جوریج کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے۔ ماں کی طرف دھیان۔ تیسری مرتبہ ماں نے کہا بیٹا، اے آخری مرتبہ ماں پکارتی ہے، اب یہ ماں نہیں پکارے گی، ماں کی آواز کبھی نہیں سنے گا بیٹا، بیٹا ایک بار تو آ جا بیٹا، بیٹا ایک بار آ جا۔ جوریج کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے۔ بولو دھیان۔ کتنی مرتبہ ماں نے پکارا؟ ماں نے کیا کہا؟ بیٹا مت آنا، آواز آتی ہے بیٹا مت آنا، مرنے سے پہلے اللہ تجھے دنیا میں بدنام کرے گا، جہاں مرنے سے پہلے اللہ تجھے دنیا میں۔ معلوم نہیں ان کی نماز وماز ہو گئی، اس کے بعد میں جب وہ کٹیا کا دروازہ کھولا تو ماں تو نہیں تھی، لیکن سننا، اب سننے کی بات سننا، بہت پتے کی بات سننا، بہت پتے کی بات سننا، اس زمانے میں ایک عورت اس بادشاہ کے پاس جا رہی، بھائی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک عورت تھی اور دودھ پیتا بچہ لے کر گئی، تو بادشاہ نے کہا تو یہاں پر کیوں آئی؟ تو کہا یہ بچہ میرے سے زور زبردستی سے ہوا، میرے ساتھ زنا ہوا، اور یہ حرام کا بچہ میرے پیٹ میں آیا، اور اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، بادشاہ اب انصاف کرو کہ میرے اوپر ظلم ہوا۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا کون ہے جو تیرے ساتھ ایسا کام کرتا؟ عورت نے کہا جوریج۔ کس کا نام لیا؟ تو بادشاہ نے کہا نا جوریج تو بہت بڑا عبادت کرنے والا اللہ کا ولی، وہ کیسے ایسا کرے گا؟ تو عورت نے کہا تمہاری نظر میں اللہ کا ولی مجھے جھوپڑے میں زبردستی لے گیا اور میرے ساتھ زنا کیا، اور زنا کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی، اور یہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اب اس کا باپ تو وہ ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا جوریج نے ایسا کیا؟ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو کہا جاؤ اس کے جھوپڑے کو آگ لگا دو، بولو اس کے جھوپڑے کو آگ لگا دو۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالو، جوریج کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالو، ہاتھوں میں کڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑی ڈالو، اور جوریج کو کھینچ کے میرے پاس لاؤ۔ چلاتے چلاتے مت لانا، کھینچتے کھینچتے لانا تاکہ پورا بدن زخمی ہو جائے، اور گلے میں پھندا کھینچ کے لے کر آنا۔ اب وہ کیا تھا، پولیس گئی اور جا کے سیدھے آگ لگا دیا، جوریج کے گلے میں پھندا ڈالا، ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور جوریج کو جو کھینچ کے پٹک پٹک کے بادشاہ کے پاس لائے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو جوریج نے پوچھا بادشاہ مجھے کیوں بلایا اور ایسی حالت میں بلایا؟ کہا سنو یہ عورت کیا کہتی ہے۔ عورت نے کہا بس یہ بچے کا باپ یہی ہے، اسی نے مجھے جھوپڑے میں بلایا اور میرے ساتھ بدکاری کی۔ جوریج نے کہا میرے اللہ کی قسم میں تو عورت کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، اس کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ عورت بولے نہیں یہ اس بچے کا باپ ہے، اور جوریج بولے میں اس عورت کو پہچانتا۔ جوریج سچے تھے، بولو جوریج سچے تھے، میں اس عورت کو پہچانتا۔ آخر میں یہ معاملہ ہو گیا کہ بھائی فیصلہ کیا کرے، عورت بولتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے اور جوریج بولتے میں یہ عورت کو پہچانتا نہیں۔ تو جوریج نے کہا بادشاہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جو اس کے گود میں ابھی بچہ پیدا ہوا نا اس کو پوچھو اس کا باپ کون ہے، اس کو پوچھو اس کا باپ۔
تو سارا محلہ اور سارے لوگ جمع ہو گئے کہ دودھ پیتا بچہ کیا بولے گا. ارے جو بچہ ابھی پیدا ہوا کیا بولے گا. ابھی تو سب کہہ رہے تھے, بچے نے بولنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. اور بچے نے کہا جریج اللہ کا ولی تھا, اللہ کا ولی ہے, پاک دامن ہے. اس نے میری ماں کو کبھی دیکھا بھی, لیکن میری ماں جھوٹی ہے, مکار ہے, اس نے فلاں چرواہے کے ساتھ غلط کام کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ بچہ ہوا ہے. اب جب دودھ پیتا بچہ بولا تو سب کی آنکھیں کھلی, یہاں تک کہ عورت بھی رو پڑی. وہ کہنے لگی ہاں میں جھوٹی ہوں, میرے کو بھڑکایا گیا, میں بھڑک گئی, باقی یہ تو بچہ بھی بولتا ہے, دودھ پیتا بچہ بولتا ہے. بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. بادشاہ نے کہا جریج چلو تم میرے محل میں آ جاؤ. جریج کو محل میں لے گئے. جریج تو بیچارے لڑکھڑاتے تھے, بہت کھینچ کھانچ کے لائے تھے, لڑکھڑاتے ہوئے کہنے لگے بادشاہ اب کیا باقی ہے. تو بادشاہ نے کہا نہیں تم فکر مت کرو, میں محل بنا دوں گا, محل بنا دوں گا. جریج نے کہا اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے, میری ماں نے مجھے کہا تھا موت سے پہلے اللہ تجھ کو بدنام کرے گا, تبھی میں سمجھ گیا تھا جریج تم مرے گا نہیں جب تک دنیا والوں کے سامنے بدنام نہیں ہو جائے گا. میری ماں کی زبان سے نکلا تھا اللہ تجھے بدنام کرے گا. میں سمجھ گیا تھا جریج تو لاکھ سجدے کر لے مگر موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں تو بدنام نہیں ہوگا, کیونکہ ماں زمین پر بولتی ہے, اس کی للکار آسمانوں پر جاتی ہے. میرے پیاروں, جریج بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن سوال یہ کہ جب ماں بلا رہی تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر بھی ماں کی بد دعا لگی اور بدنام ہو گئے. ہم کو ماں بلاتی, ہم کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. ہم تو موبائل میں بھی تھے, یو 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 موبائل میں یو, اور ماں بلائی, پھر ماں کچھ کہے گی بیٹا. میرے دوستوں, کوئی نماز پڑھتا اور ماں کی بد دعا ملی تو دنیا میں بدنام ہو گیا. کوئی موبائل کہتا اور ماں کی آہ لگے گی تو کہیں کبھی نہیں گئے گا. جہنم میں چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں, ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بناؤ, ماں کو ناراض کر کے جہنمی مت ہو جاؤ. یہ 3 باتیں میری ہو گئی. اب آخری بات میں سب سے فاؤنڈامنٹل آف اسلام, فاؤنڈیشن آف اسلام, ایک اسلام کی بنیاد پر کون کون آنے کو تیار ہے؟ ساتھ میں بولو اسلام زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں گے. اب میرے لیے ایک بات کر لو, انشاءاللہ چٹکیوں میں معاملہ حل ہو جائے گا, گھنٹوں میں معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے اوپر ہے کہ معاملے کو سولو کیسا کرنے کا. پورا مجمع بلکہ پوری دنیا کے کلمہ والے, ہماری ماں بہنیں بیٹیاں, آخری بات کہہ رہا ہوں, پہلی بات میں نے کہا تھا ڈریں گے تو کس سے؟ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, نمبر 3 ماں کی خدمت. آخری بات میرے پیاروں, 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر لو, میں بات ختم کروں گا. بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے انشاءاللہ. بولو کل کی صبح, بولو کل کی صبح, موت کی شام, انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھو, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری بات بول رہا ہوں, نمازی جنتی. بولو نمازی جنتی ہے. آواز نہیں آ رہی, نمازی جنتی ہے, بے نمازی جہنمی ہے. بولو 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 بولو, بے نمازی جہنمی ہے. اس سے کون کون تیار ہے؟ بالکل بالکل, جنت جنت. بولو انشاءاللہ. نہیں بولو 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 انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے پڑھ کے کوئی کتاب. اب اللہ خود کہتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے میرا بندہ, پڑھ لینا میرا بندہ, پڑھ لینا. اللہ فرماتا پڑھ لینا, اور اللہ ایک مرتبہ نہیں 500 مرتبہ قرآن میں کہتا پڑھ لینا ہے. اللہ صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً 500 مرتبہ 500 ٹائمز اللہ کہتا میرا بندہ میری بندی پڑھ لینا. ہم نے پوچھا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تو 5 وقت کی نماز زمین پر پڑھ لے, ہم آسمان پہ جنتوں کے فیصلے کریں گے. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ حدیث میں تو کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ نہیں, آپ کرنے والے ہو تو میں بتاؤں قرآن میں کیا لکھا ہے. سننا ہے آپ کو, سننا ہے. قرآن 3 بات کہتا ہے. کتنی بات؟ 3 بات. ایک تو اللہ کہتا ہے تو نمازی بن جا. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی انشاءاللہ. پھر اللہ کہتا ہے دوسری بات, تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے. بیوی بچے جو گھر میں فیملی ہے, بولو کون کون تیار ہے؟ نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. حدیث میں یہاں تک لکھا کہ شوہر نماز پڑھتا اور بیوی نماز, یا بیوی پڑھتی اور شوہر
تو ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرنے کا، جیسا شوہر نماز کے لیے اٹھا اور بیوی اٹھی نہیں، تو ہمارے نبی کہتے تھوڑا سا پانی لے اور بیوی کے چہرے پہ یوں چھڑک دے، اسپرے، تو بیوی کیا کرے گی؟ حسن بھائی کیا کرے گی؟ یوں چوکے گی، کیا ہوا؟ تو بیوی کو بہت نرمی سے کہنے کا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تو بھی ہو جا، ہمارے بچے حافظ بن جائیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یا بیوی کی اگر آنکھ کھلے اور شوہر نماز نہیں پڑھتا ہو تو بیوی تھوڑا سا پانی لے کر شوہر کے چہرے پہ ڈالے تو شوہر یوں چوکے گا، کیا ہوا صبح میں پانی کائے کو ڈالتی ہے؟ تو کہے نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ حدیث میں لکھا ہے ایسا عمل کرنے سے دونوں نماز پڑھیں گے، اللہ فرشتوں کو کہے گا یہ زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، آسمان پہ جنتی بن رہے ہیں۔ کریں گے نا، کریں گے انشاءاللہ؟ پوری بالٹی بھر کے نہیں ڈالنے کا ورنہ جھگڑا ہو جائے گا۔ تو پہلے میں نے کہا تھا 3 شرطیں، ایک تو ہم نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 ہماری فیملی پڑھے گی، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ نے تیسری بات کیا کہا؟ جم کے نماز پڑھنے کا۔ ایسا نہیں کہ سوڈا کے بوتل کی طرح بیان سنا 3 دن نماز، اس کے بعد واپس وہ کتے کی دم تیری کی تیری۔ ہوتا ہے نا، کبھی ہوتا ہے ایسا، وہ 3 دن نماز پڑھے گا، تہجد بھی نہیں چھوڑے گا، اور چوتھے دن چلا 3 گھنٹے کا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی آپ کو؟ اللہ نے تینوں باتیں کہی ہے، پھر ایک مرتبہ بولو اللہ نے آخری بات بولو، اللہ نے کتنی باتیں کہی؟ نمبر 1 ہم نمازی بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 ہمارے گھر والے نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 اس کے اوپر کوٹے کی طرح جم جانا، ہمیشہ ہمیشہ موت تک، بولو انشاءاللہ۔ کتنے کام ہم کو کرنے ہیں؟ ہم کو نمازی بننے کا، گھر والوں کو بننے کا، اور نماز پہ اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ ہم کریں گے، بولو کریں گے، بولو کریں گے۔ اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ کیا فرمایا معلوم؟ تو یہ 3 کام کر لے، تو بن جا، گھر والوں کو بنا دے، جم جا۔ اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا روزی کی فکر مت کرنا، پیسوں کی فکر مت کرنا، روزی کی فکر مت کرنا، روزی خود تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں آخری بات اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سب سے پہلے وَأَمُرْ، نمبر 2 أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نمبر 3 وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے تو تیرے گھر والے سب نمازی بن جاؤ، نماز پر جم جاؤ، اللہ فرماتے روزی ڈھونڈنا نہیں، ہم روزی تیرے گھر پہ پہنچا دیں گے۔ ہم کو روزی نہیں ڈھونڈنے کا، روزی ہم کو ڈھونڈنے کی، بھائی وہ کہاں گیا؟ ہم سوچتے ہیں بزنس کہاں ہے، بزنس کہے گا عبداللہ بھائی کہاں ہے۔ ایسا سب کے لیے ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ چلو میرے پیاروں میں بات ختم کر رہا ہوں، 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، کس سے ڈرنے کا؟ اللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے، درود شریف پڑھنے کا، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 بولو کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اور ان بٹوین میں ہماری بات آ گئی کہ موبائل صحیح استعمال، صحیح توڑنے کا نہیں، صحیح استعمال کرنے کا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیاروں میں آج بہت خوش ہوں، یہاں پر بھائی سب کو مرنے کا ہے، جی ہاں بولو نا۔ اچھا مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے ارے انشاءاللہ۔ اتنا جلدی مت جاؤ، پہلے ایک منزل پہ تو جاؤ۔ مر گئے، آنکھ بند ہو گئی، کفن، پھر کہاں لے جائیں گے ہم کو؟ قبرستان۔ تو قبرستان اصل ہمارا گھر ہے قبر، اسی لیے بہت سارے قبرستان کے باہر لکھا ہوتا ہے اول منزل، پہلی منزل، وہ ہمارا سب سے بڑا گھر ہے، پہلا گھر ہے۔ یہ جو گھر ہے وہ ٹیمپروری ہے، یہ گھر قیامت تک رہنے والا ہے۔ کون سا گھر؟ قبر والا۔ الحمدللہ میرے کو بہت خوشی ہوئی، آج ہمارے یہ اونٹ والے سب اکٹھا ہو کر اتفاق کے ساتھ ایک بہت بڑی زمین کا سودا کرنے والے ہیں، صرف قبرستان کے لیے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بہت اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، کیونکہ معلوم نہیں دنیا میں سب اپنے اپنے گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی پہلی منزل بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ آج تک ہم نے دیکھا کوئی اپنا گھر بناتا ہوگا یا چلو بہت پیارا ہوگا اللہ کا گھر بناتا ہوگا، لیکن میرے دوستو یہ اللہ کا گھر اور اپنا گھر، اس کے بعد جو ضروری گھر ہے وہ قبر ہے۔ قبر ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی زمین کا سودا ہونے جا رہا ہے ہمارے اون میں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ کوئی خاندان کے واسطے قبرستان، کوئی علاقے کے واسطے قبرستان، ارے کوئی سماج کے واسطے قبرستان، کوئی سوسائٹی کے واسطے قبرستان، کوئی کمیونٹی کے واسطے قبرستان نہیں، غلط ہے۔
ہم سب مسلمان ہیں، جو مرے گا آنکھیں بند ہوگی اس کو وہ قبرستان میں جگہ ملے گی، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ بھائی اتنا بڑا کام ہونے والا ہے، قبرستان کا کام ہونے والا ہے، تو میں ایک بات آپ سے چاہ رہا ہوں، دو گے میرے کو؟ تو ہاں بھائی دو گے انشاءاللہ؟ نہیں ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو، بولو نا، دو گے میرے کو؟ کون کون دینے کو تیار ہے میرے کو؟ کون کون دینے کو؟ سب دینے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ ہمارے جو حاجی شکیل صاحب ہے، حاجی حسن ہے، اور بھی جن کے نام ہمارے قاری حکیم صاحب نے جو لیے، ہاں یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ آئیں گے، آپ کے دروازے دروازے آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ مسجد مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ، ایک فقیر بن کر آئیں گے، لیکن اپنے واسطے نہیں، اپنی پہلی منزل کے واسطے آئیں گے انشاءاللہ۔ قبر یعنی اللہ کے واسطے، پیارے نبی کے حکم کے واسطے، یہ سب آئیں گے انشاءاللہ، آپ کے گھروں پر آئیں گے، آپ سے جتنا ہو سکے تعاون کرنا، جتنا بھی آپ کو دینا ہو دینا، کیونکہ ساری چیزیں برباد ہوتی ہیں مگر اللہ کے راستے کا ہوا دیا ہوا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ لیکن میں کیا چاہتا ہوں وہ تو آپ دیں گے، بولو انشاءاللہ، اور بڑی بڑی رقم دیں گے، بولو انشاءاللہ، اور یہ لوگ جب گھر پر آئیں گے تو دیں گے، بولو انشاءاللہ، ارے مسجد میں آئیں گے تو بھی دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن آج میری محبت میں میں یہاں چادر بچھا دوں گا، ابھی یہاں چادر بچھا دوں گا، آپ لوگ سب ایک طرف سے آئیں گے، ملاقات کرتے جائیں گے، میرے ہاتھ میں رکھتے جائیں گے، میں وہاں ٹرانسفر کرتا جاؤں گا۔ ایک بڑا کام تو ابھی ہو جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی ہمت آئے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہو گیا، اب اور آگے بڑھیں گے۔ کہیں سے یہ مطلب مت سمجھنا کہ ابھی دے دیا تو کام پورا ہو گیا، نہیں، کام بہت لمبا ہے، ہمارے واسطے بہت لمبا ہے، اللہ کے واسطے لمبا نہیں ہے۔ اللہ دو چار بندوں کو تیار کرے گا تو بھی کام ہو جائے گا، اللہ چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے، اور اللہ کروائے گا، بولو کروائے گا انشاءاللہ، اللہ کا کام ہے، کون کروائے گا؟ لیکن ابھی نقد کام ہو جائے، پھر بعد میں ادھار لمبا چلتا رہے گا، تو کون کون تیار ہے ابھی دینے کے واسطے؟ تو میں بھی ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤں نا، اتنا لمبا مجمع ملاقات کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، لیکن آپ آتے جائیں گے، دیتے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں 2000 ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑی نوٹ کون سی ہے؟ وہی کام کرے تو ذرا اچھا رہے گا، گننے میں بھی آسانی ہے، کریں گے؟ بولو بھائی، جنرل میں بولا بھائی میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، میں کچھ مانگا اپنے لیے مانگا؟ ارے بولو نا، اپنے لیے میں نے کسی سے پیسہ مانگا؟ میں نے آپ سے جان مانگی کہ جان دو؟ ارے زور سے بولو نا، نہیں مانگی جان، مال مانگا میں نے آپ سے، اپنے گھر کے واسطے مانگا؟ میں تو بلکہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے جان مال میں بہت بھی برکت عطا فرمائے، لیکن میں تو صرف اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ قبرستان کے لیے پیسہ جمع کرنے کا ہے تو جمع کرو، اور ابھی تو یہ تو پہلی پنی ہے، اس کے بعد میں کتنی پنی آئے گی وہ الگ الگ ہوگی انشاءاللہ، بولو دیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو دینا عطا فرمائے۔ چلو میرے پیاروں، میں درود شریف پڑھا دو، دعا کروا دو، اس کے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوگا۔